علیہ وسلم۔ آج قرآن پاک کی کون سی آیت ہے؟ آج پارہ 1 ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 106 اور 107۔ آج 2 آیتوں کی ہم تلاوت بھی سنیں گے، ترجمہ بھی سنیں گے اور پھر اس سے ملنے والا پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا لوگوں کو بلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی اور آیت لے آتے ہیں۔ اے مخاطب، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی مددگار؟ آیت نمبر 106 107 پارہ نمبر 1 کی ہم نے تلاوت سنی ہے اور اس کا ترجمہ سنا۔ اب ان 2 آیات میں ایک بڑا بہت اہم مسئلہ بیان ہوا ہے، ویری امپورٹنٹ ٹاپک، جسے مسئلہ نسخ کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل یہود کا ایک اعتراض تھا جس کا یہاں جواب دیا گیا ہے۔ یہود مسلمانوں کو ورگلانے کے لیے کیا کہتے تھے؟ دیکھو، محمد علیہ الصلوۃ والسلام پہلے کوئی حکم دیتے ہیں، بعد میں نیا حکم لے آتے ہیں، یعنی پچھلا کینسل ہو جاتا ہے، اب دوبارہ نیا آ جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس مقام پر یہود کے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ یہ جو پچھلا حکم منسوخ ہوا، پچھلا حکم منع کر دیا گیا، نیا حکم قرآن میں آ گیا، اس کی وجہ کیا ہے اور کیا خوبصورت انداز میں یہ بیان ہوا ہے۔ اب پہلے تو مسئلہ نسخ جو ہے، جس کو ناسخ و منسوخ بھی کہتے ہیں، کہ پہلے آیا بعد میں کینسل ہو گیا پھر نیا حکم آ گیا، اس کی وضاحت ذرا غور سے سن لیجئے گا، یہ آئندہ آپ کو انشاءاللہ جو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں وہ ڈسٹرب نہیں کر سکیں گے۔ اب ویسے تو یہ اتنا اہم ٹاپک ہے جو ہر بندے کے لیے آسانی سے سمجھنا مشکل ہے، کیونکہ یہ درس و تدریس کے ذریعے، یہ علم اور علماء کے ذریعے ایک لمبی بحث ہے، اور اسی کی وجہ سے بعض ملحدین، اسلام دشمن لوگ سوشل میڈیا پر آ کر بھی بکواس کرتے ہیں کہ جناب دیکھیں پہلے قرآن نے کیا حکم دیا، بعد میں حکم تبدیل ہو گیا ہے، معاذ اللہ۔ تو یہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو اب 2-3 اگزامپل کے ذریعے، دنیاوی اگزامپل کے ذریعے، آسان مثالوں سے اس مسئلے کو سمجھ لیں جو ہم دنیا میں بھی پریکٹس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک خاص مدت تک اسے صرف ماں کا دودھ ہی پلایا جاتا ہے اور کچھ نہیں کھلایا جاتا۔ ایک وقت آتا ہے پھر اسے کچھ ہلکی ٹھوس غذا دینا شروع کی جاتی ہے، لیکوڈ ہوتا ہے مگر تھوڑا گاڑھا لیکوڈ ہوتا ہے،